سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، لاہور کے سیشن کورٹ، ایوان عدل اور ماتحت عدالتوں میں لاکھوں کیسز ایسے ہیں جو ابھی بھی وہاں پر فائلیں ایوان عدل کے 3rd فلور کے فرش پہ موجود ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر سائلین آتے ہیں تو ان کو ریکارڈ میں سے تصدیق شدہ نقول کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ ڈیجیٹلائز سسٹم میں اس کو شفٹ کیا جائے گا۔ کچھ ریکارڈ اس میں شفٹ ہو گیا، لیکن بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ اس ریکارڈ کو ابھی تک تلف کرنے میں بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ معاملات اور حالات ایسے ہیں کہ ایوان عدل سول کورٹ میں انتہائی اہمیت کے حامل ریکارڈ فیصلہ جو شدہ ریکارڈ ہے اس کا کوئی متبادل انتظام موجود نہیں ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمارے لیے یہ سوچنے والی بات بھی ہے کہ اتنی بڑی عدالتوں میں اگر یہ فیصلے اس طرح زمین کی نظر ہوتے رہیں گے اور یہ کاغذات اس طرح کسی بھی جو ہے وہ کمرے میں بند کر کے پڑے رہیں گے اور سائلین جو ہے وہ اس کے لیے در بدر پھرتے رہیں گے، تو پھر یہ مسائل کا حل ہمیں کیسے ملے گا؟ کیسز کیسے نمٹائے جا سکیں گے؟ اور بے شمار کیسز جو آئے دن ہائی کورٹ سے لے کر جو ہے وہ سول کورٹ اور جو ہے وہ ایوان عدل ہر جگہ عدالتوں میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتے رہتے ہیں، ان کا کون پرسان حال ہوگا اور ججز کتنے جو ہے وہ کیسز سن سکتے ہیں؟ صورتحال اس پہ بات کریں گے۔ میں نے ایک یہ بھی نیوز سنی تھی، اس کی بھی تصدیق جو ہے وہ ہم کریں گے کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ عدالتوں میں کیسز جو ہے وہ سنے جائیں گے اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی، جلدی کیسز کو نمٹانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی کس حد تک جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اعظم بٹ صاحب ہمارے نمائندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ صوبائی عدالت لاہور کے سیشن کورٹ ایوان عدل اور ماتحت عدالتوں کے لاکھوں کیسز فیصلہ شدہ کیسز کی فائلیں ایوان عدل کے 3rd فلور کے فرش پر موجود ہے۔ وکلاء اور سائلین کو ان ریکارڈ میں سے تصدیق شدہ نقول کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو ریکارڈ اس فیصلہ شدہ میں سے کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے، اس ریکارڈ کو ابھی تک تلف کرنے کی بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ ایوان عدل سول کورٹ میں انتہائی اہمیت کے حامل ریکارڈ فیصلہ شدہ ریکارڈ کا کوئی متبادل انتظام نہ ہو سکا۔ فیصلہ شدہ کیسز میں سے سیشن کورٹ کے ماتحت عدالتیں، کینٹ کچہری، ماڈل ٹاؤن کچہری، ضلع کچہری کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ان فیصلہ شدہ فائلوں میں دعویٰ جات، دیوانی کیسز، قیمتی ترین پراپرٹی کے کیسز، فیملی کیسز، گارڈین کیسز اور کرمنل ریکارڈ اور LDA کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ابھی تک ان فائلوں سے بڑے بیس کھلے عام بیجاروں مددگار ایوان عدل کے پورے 3rd فلور کے اوپر پڑے ہیں، یہاں تک کہ ایوان عدل کے جو کمرے ہیں وہ بھی اس ریکارڈ سے بھرے پڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہی جہاں پر یہ کھلے عام ریکارڈ پڑا ہوا ہے، اسی ریکارڈ کے اوپر عدالتوں میں ججز بھی موجود اپنے کام کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، اور ریکارڈ انتہا کا لاکھوں کیسز سے بھرا پڑا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کوئی شارٹ سرکٹ سے آگ لگ سکتی ہے، کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ ان فائلوں میں جو ہے وہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اہلکاروں نے بتایا کہ کئی اہلکاروں کو جو ہے وہ ڈینگی کی شکایات بھی ہو گئی، اور اس طرح سے ان فائلوں کا متبادل انتظام جو ہے ابھی تک نہیں کیا گیا۔ وکلاء اور سائلین نے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ اس ریکارڈ کا فوری طور پہ کوئی متبادل کیا جائے، یا اس ریکارڈ میں سے جو کمپیوٹرائز ہو چکا ہے ان کی فائلوں کے تلف کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ اور ایوان عدل میں نیچے پریکٹس کرنے والے وکلاء نے جو ہے وہ ایڈمن ججز سے مطالبہ کیا ہے، ہائی کورٹ لاہور سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے اس کا نوٹس لے کر اس ریکارڈ کا کوئی متبادل بندوبست کیا جائے۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے۔ دعویٰ شدہ جو فائلیں ہیں ان میں جو کیسز رجسٹرڈ میں آتے ہیں وہ دیوانی کیسز ہیں، قیمتی پراپرٹی کے کیسز ہیں، فیملی کیسز ہیں، گارڈین کیسز ہیں، کرمنل ریکارڈ، LDA کے ریکارڈ ہیں۔ یہ تمام تر لاکھوں فائلیں، لاکھوں جو ہیں وہ کاغذات پڑے ہیں، لیکن پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ بے یارو مددگار ایوان عدل کے پورے 3rd فلور کے فرش پر جو ہے وہ یہ کاغذات بکھرے پڑے ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں پر، اور عوام جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے۔ آخر اس ریکارڈ کو کب جو ہے وہ سمیٹا جائے گا، کب اس پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا؟ لوگوں کے یہاں کیسز چلتے ہیں تو یہاں پر تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ کرتے کرتے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، اور یہاں کے کیسز کے فیصلے جو ہے وہ نہیں ہو پاتے ہماری پاکستانی عدالتوں کے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آدھے تو کاغذات ہی گم ہو جاتے ہیں، آدھوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گئے کہاں۔ تو یہ صورتحال آخر کب تک جو ہے وہ چلتی رہے گی؟ کاغذات کے حصول کے لیے کیسز جو دائر کیے ہوئے عدالتوں میں، اس میں سائلین کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ یہ ہم اعظم بٹ صاحب سے جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ جی اعظم صاحب۔ ڈاکٹر نبیہہ، سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کورٹوں سے فیصلے جو ہیں
وہ جلد بھی سپیڈی بھی آ رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو لاکھوں کیسز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فیصلہ شدہ ہیں، اور ان کی فائلیں جو ہے وہ پورا 3rd فلور بھرا پڑا ہوا ہے، اور اندر جو کمرہ جات ہیں وہ بھی فائلوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہے کہ ریکارڈ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب جلد فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں میں فیصلے جلد ہو رہے ہیں، لیکن ان کا جو قیمتی 3 ریکارڈ ہے، وہ آج جو ہمارا موضوع ہے پروگرام کا، کہ وہ ریکارڈ کو جو ہے وہ کس طریقے سے سنبھالا جائے، کہ اس میں لینڈ کے کیسز بھی ہیں، اس میں دعویٰ جات بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ ہمارے یہ گارڈین کوڈ کے کیسز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بینکنگ کے کیسز بھی ہیں جو کہ فیصلہ شدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہائی کورٹ کے ماتحت عدالتیں ہیں، سیشن کورٹ کے ماتحت عدالتیں ہیں، مارلون کچہری ہو گئی، کینٹ کچہری ہو گئی، ضلع کچہری ہو گئی، یہاں سے جو فیصلہ شدہ فائلیں ہیں، جو ٹرائل کورٹ ہے، یہ انتہائی قیمتی جو ہے وہ کیسز کہلاتے ہیں، کہ ٹرائل کورٹ میں ایک بندہ جو ہے جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ کورٹ کی پراپرٹی ہو جاتا ہے، اس کے بعد ریمانڈ پہ آتا ہے، پھر ریمانڈ پہ آتا ہے، پھر جیل جاتا ہے، جوڈیشل ہوتا ہے، اس میں پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لینڈ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، گارڈین کیسز میں بھی ریکارڈ موجود ہوتا ہے، بینکنگ کیسز میں بھی آپ کا انتہائی اہم قیمتی ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اب یہ سارا ریکارڈ، فیصلے تو سپیڈی ہو رہے ہیں، اب یہ ریکارڈ جو ہے اس کو جو ہے کچھ کو کمپیوٹرائز کر لیا گیا، اور بہت سارا ریکارڈ ایسا ہے جو کہ ابھی بھی جو زمین کی نظر ہوا ہے، جو 3rd فلور ایوان عدل کا ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے، وہاں پر جو ریکارڈ کا ذمہ دار رسپانسیبل ہوتا ہے وہ وہاں کا اہلمد ہوتا ہے۔ اہلمد اس کے بعد جس کے پاس ریکارڈ دے دیا وہ ریکارڈ کیپر ہے وہاں پر۔ اب وہاں پر ریکارڈ کیپر تو بیٹھے ہیں، لیکن ریکارڈ سارا غیر محفوظ ہے، وہاں پر کیمرے بھی لگائے گئے ہیں، کچھ کیمرے خراب ہیں، ایک آدھ کیمرہ وہاں پر چل رہا ہے، خدا نہ کرے وہاں پر ججز بیٹھے کام کر رہے ہیں، سول ججز 3rd فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سینئر سول جج بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر ایڈیشن ججز بھی 1-2 بیٹھے ہوئے ہیں اس بلاک میں، مسجد بلاک کے سامنے والا یہ بلاک ہے جہاں پر یہ 3rd فلور پہ فائلیں پڑی ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، ریکارڈ تو ضائع ہوگا، انسانی جانوں کا بھی وہاں پر جو ہے وہ خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انتہائی خطرناک کام ہے، انتہائی حساس فائلیں، ریکارڈ جو ہے بے یار و مددگار وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور جو اس کے جو ریکارڈ کے ذمہ دار ہیں وہ لاہور بار ایسوسی ایشن بھی ہیں، کیونکہ سابق صدر لاہور بار ایسوسی ایشن منیر حسین بھٹی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ لیٹر بھی لکھے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا بھی تھا کہ اس ریکارڈ کو کسی سائٹ پر لگایا جائے، اگر جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہو گیا ہے اس کے بعد باقی ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا جائے، ردی کے طور پر اس کو اٹھا دیا جائے، ریکارڈ کو تلف کر دیا جائے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ ریکارڈ روز بروز آئے جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک تھیلا سسٹم شروع کیا ہے، ڈاکٹر نے بھی ہے، اس تمام ریکارڈ کو یہ تھیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اب وہ تھیلے پلاسٹک کے بیگ وہاں پر بھر گئے ہیں، اس میں ڈینگی مچھر آ گیا ہے، لوگ وہاں پر بیمار ہو رہے ہیں۔ سائلین جب مصدقہ نقول لینے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو اتنے موٹے مچھر کاٹتے ہیں، ڈینگی کی وبا جو ہے وہاں پر پروان چڑھ رہی ہے۔ تو صفائی کے بھی انتظامات، صفائی کے انتظام، ڈسٹ اتنی مٹی بھری پڑی ہوئی ہے وہاں پر۔ ابھی جو فوٹیج آپ نے دیکھے ہیں، کیا مطلب وہاں پر عملہ موجود نہیں ہے، کیا ان کو سیلریاں ٹائم پر نہیں مل رہی ہیں، کیا وجوہات کیا ہیں، یا اتنے صدور ہونے کے باوجود بھی آئے دن جو ہے وہ الیکشن بار کے ہوتے ہیں، جیت کر آتے ہیں، تو کوئی مطلب اس پر جو ہے وہ فوکس نہیں ہے کہ ارد گرد کے ماحول کو یا ریکارڈ کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ یہ کس کے حصے میں آتی ہیں چیزیں؟ یہ جو ایڈمن جج ہوتے ہیں تو ان کے حصے میں آتی ہیں چیزیں، کیونکہ ہر کورٹ میں ایڈمن جج مقرر کر دیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سیکورٹی لیبس کو دیکھنے کے لیے، عدالتی معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہاں پر سینئر سول جج جو ہیں وہ اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ شکیل احمد گرایا جو ہے ان کا نام ہے، وہ سینئر سول جج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کو تحفظ فراہم جن لوگوں نے کرنا ہے وہ ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن۔ ابھی لاہور بار کی کیبنٹ حال ہی میں نئی آئی ہے، پہلے جو بار کے صدر تھے منیر حسین بھٹی تھے، انہوں نے وہ لیٹر لکھے تھے، سب کچھ لکھا تھا کہ ہمارے وکلا بھی جو ہے وہ خطرات سے گزر رہے ہیں یہاں پر، اور جب نقول کے حصول کے لیے وہاں پر جانا پڑتا ہے تو وہاں پر ایک دم سے جو ہے وکلا اور سائلین جاتے ہیں اور فائلیں پاؤں کے نیچے بھی آ رہی ہوتی ہیں، فائلوں کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، کئی بار وہ جو حلف بھی لیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی کلام بھی وہ فائلوں کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ لکھے جاتے ہیں، ورڈ الفاظ لکھے جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں زمین کی نظر ہوئی ہیں، اور اس میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ وکلا کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، عدالتوں میں آنے والے سائلین کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی بار پرانے سے پرانے کیس کی نقول چاہیے،
نیا کیس دائر کرنے کے لیے کئی بار لوگوں کی مثالت ہو جاتی ہے، ڈیٹیلز وغیرہ چاہیے بالکل، ہوتی تو ہیں وہ proper اپلائی طریقے سے۔ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ تو تھوڑا سا آسان ہے۔ نہیں مجھے بتائیں، آپ کے پاس بیٹ ہی ہائی کورٹ کی ہے، آپ کورٹ کے سارے جو ہے وہ معاملات، چیزیں، یہ کیسز، لوگوں کا وہاں آنا، ایموشنز، وہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ مناظر دیکھنا، کسی کے حق میں فیصلہ آ گیا تو کسی کے خلاف آ گیا، اور وہاں پہ پھر لوگوں کے ریاکشنز اور رسپونڈ دیکھنا، یہ سب چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ سارا دن آپ کا جو ہے وہ وہاں پر گزرتا ہے کورٹ رپورٹنگ میں۔ مجھے یہ بتائیے گا آپ کو کہاں غلطی نظر آتی ہے کہ جو یہ اتنے معاملات خراب ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی ڈاکٹر نبیہہ، ابھی بھی آج ایک افسوسناک واقعہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیش آیا یہ کل ہوا ہے کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے جو ہے وہ ایک شخص آیا تھا، تو وہ اس نے جو ہے نا وہ خود کو اپنا کیس ہار گیا اور اس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو گیا، دونوں سائڈوں کے وکلا کی بحث سنی گئی، اس کے بعد اس نے پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، واقعات تو عدالتوں کے باہر ہوتے رہتے ہیں اور یہ سیکورٹی کے ایشو ہوتے ہیں، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ جو سیکورٹی ہوتی ہے، جو پنجاب پولیس ہوتی ہے، آئی جی پنجاب ہے، عدالتوں کو سیکورٹی فراہم کرنا ان کا کام ہے، اور عدالتوں کے ارد گرد جتنی بھی سیکورٹی ہے اس کے ذمہ دار پنجاب حکومت اور آئی جی پنجاب ہے، ان کی رسپانسبلٹی آتی ہے۔ عدالتوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ لاہور بار کے صدارتوں نے دیکھنے ہیں، جنرل سیکرٹری نے دیکھنے ہیں، اور اس کے بعد جو ایڈمن جج مقرر کیے جاتے ہیں ان ایڈمن ججز نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ عدالتوں میں آنے والے سائلین کو ہم نے آسانیاں کیسے پیدا کرنی ہیں ان کے لیے، اور ساتھ جو وکلا ہے ان کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کرنی ہے، کیا تاکہ وہ جلد لوگوں کو انصاف لے کر جو ہے وہ دے سکے، انصاف کے حصول کے لیے آنے والے لوگوں کو لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں تاکہ جلد جو ہے ان کا کیس پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ اب یہ جو ساری ہم ریکارڈ والا سسٹم ہے، یہ بھی ایک ایڈمن جج جو ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی تو ذمہ داری ہے۔ ریکارڈ کو ابھی تک جو ہے وہ پراپر مینجمنٹ میں کیوں نہیں لایا جا سکا، اس کو مینج کیوں نہیں کیا جا سکا؟ بہت پرانے کیسز، 30 سالوں سے چلتے ہوئے کیسز جو ہیں ان کے فیصلے اب آ رہے ہیں، اب جلد سے جلد جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ کاغذات اگر گم ہو جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، تو پھر وہ ریکارڈ کہاں سے آئے گا؟ پھر کیسز بند ہو جائیں گے وہ؟ ڈاکٹر نبیہہ ایک ایسا واقعہ بہت بڑا ایل ڈی اے میں یہاں پر آیا تھا، کشمیر روڈ کے اوپر، یہاں پر جو ہے وہ ایل ڈی اے کے پلازے میں آگ لگ گئی تھی اور جس کے بعد قیمتی ترین ریکارڈ جل کر جو ہے وہ راکھ ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور اس کے بعد جو جتنے معاملات تھے وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہم وقت پہ ایسا کام نہیں کرتے، صرف واقعات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ہلچل مچتی ہے اور باقی جو معاملات ہم بہتر کرتے ہیں، بھر وقت ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن یہ چونکہ ہمارا پورا سچ جو ہے وہ کوہ نور نے ہمیں آواز بلند کی ہے یہ والی، اور یہی ہم جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں اپنے پروگرام پورا سچ کے ذریعے، آپ کے ذریعے، اور یہی ہم جو ہے نا آپ ایڈمن جج صاحب کے سامنے بھی چیزیں رکھیں گے اور ساتھ جو سینئر سیشن جج ہیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے، بار کو بھی دکھائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے نشاندہی کی ہے، کوہ نور نے سب سے پہلے نشاندہی کی اس بات کی، تو آپ اس پہ جو ہے عمل درآمد کریں۔ اچھا، یہ جو بار کے اب نئے صدر آئے ہیں انہوں نے حلف اٹھا چکے ہیں، معاملات سارے جو طے پا جا چکے ہیں، تو آج کا پروگرام ہمارا کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف دلائیں۔ ان کی توجہ آلریڈی اس طرف ہوگی اور ظاہری بات ہے سبھی جانتے ہیں، کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ریلائز کرواتے جائیں اور بار بار جو ہے وہ کسی کو بتاتے جائیں کہ بھائی یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں، ان کو ٹھیک کر دو، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم خود سے بڑھ کر کوئی کام کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں بہت بکھرا پڑا ہے، اس کو سمیٹنے میں بڑا وقت لگ جائے گا۔ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ کام سمٹ جائے گا، لیکن اگر آپ جو ہے وہ وقت آن پڑے اور کوئی مصیبت آپ کے جو سر پہ پڑ جائے اور اس وقت آپ کو کام سمیٹنا پڑے، پاکستانیوں کا پرابلم یہی ہے جس کی وجہ سے ہم آج تک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہو سکے۔ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں، ہمارے کسی بھی جگہ چلے جائیں ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے نا ہم تب نکلتے ہیں، جب ہمارے سر پہ آ کر جو ہے وہ بندوق رکھ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے اوہ ہم گرفتار ہو گئے، اوہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ کریٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے سمٹمز آتے ہیں، بیماری سے پہلے سمٹمز آتے ہیں، آپ کو انڈیکیشنز آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات دشمنی تک جا رہے ہیں، یا آپ کو چیزیں جو ہے وہ سموتھ کرنی ہے، چیزیں اگر بڑھ گئیں تو پھر آپ سے سمیٹنا ان کو مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں کھلارا پھیلانا بہت آسان کام ہے، آپ یہاں سے چیزیں پکڑیں اور ساری بکھیر دیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ جو آپ نے ساری چیزیں بکھیری ہیں ان کو آپ سمیٹیں تو وہ آپ کی ٹائم ٹیکنگ ہے۔
وہاں آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے. اگر آپ نے کم چیزیں بکھیری ہوں گی تو کم وقت میں آپ انہیں اپنی جگہ پر واپس لے آئیں گے, لیکن اگر زیادہ چیزیں بکھر چکی ہیں, ٹائم گزر چکا ہے, تو انہیں سمیٹنے میں مزید ٹائم جو ہے وہ آپ کو درکار ہوگا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے ہمیشہ اپنے پورا سچ میں حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے. ہمارے کوہ نور کی جتنی ٹیم رپورٹرز ہیں وہ ہمیشہ جب بھی کوئی اپنا 2 لائنوں میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس کی بڑا کر کے نشاندہی کی ہے, اور اس پہ کئی ہمارے رپورٹرز کی رپورٹس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا ہے. بالکل. اداروں نے ایکشن لیے ہیں, چاہے وہ LDA کا معاملہ ہو, چاہے کوئی واسا والا معاملہ ہو, یا وہ کوئی ریلوے کا معاملہ ہو, یا کوئی پولیٹیکل معاملہ ہو, کسی بھی ادارے کا, ہیلتھ منسٹری کا معاملہ ہو, آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے. کوہ نور نے سب سے پہلے جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. یہی نشاندہی ہم یہ عدالت میں بھی کر رہے ہیں. یہ ابھی تک کسی چینل نے اس کی نشاندہی نہیں کی, کسی کورسپونڈنٹ نے نشاندہی نہیں کی. یہ صرف کوہ نور ٹی وی چینل اور پورا سچ پروگرام کو یہ کریڈٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ کریڈٹ پورا لیں گے ہم. اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کروائیں گے, اور آپ کو ایک وقت آئے گا, میں فوٹیج دکھاؤں گا, یہاں سے ہمارے پروگرام کے ذریعے اس پہ ایکشن ہوگا, اور یہ فائلیں یہاں سے ریموو ہوں گی, اور پورا 3rd فلور میں ججز بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر فائلوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں. ہمارا کام ہے صرف آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ نشاندہی کرنا. ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام درست کر لیں. جو اختیارات ہمارے پاس ہیں, ہم بول سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, تو نشاندہی کریں گے. اور ادارے کئی بار سوئے ہوتے ہیں, ان کو جگانا پڑتا ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ کے ذریعے, ہمارے ذریعے اگر کوئی ادارہ سویا ہوا جاگ جائے گا تو وقت کے اوپر جو ہے وہ بچت ہو جائے گی, اور انشاءاللہ ایسا آپ کو جلد نظر آئے گا, اور یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے نظر آئے گا. انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ہمارے پروگرام میں جب بھی کوئی بات سامنے لائی جاتی ہے, وہ عوام کے جو ہے وہ اسپیکٹس کو دیکھ کر عوام کے فائدے کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے, تاکہ عام آدمی کو کے مسئلے حل ہو سکیں. دیکھیں, پاکستان ایک سرزمین جو حاصل کی گئی, یہ ٹکڑا, ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں تھی. کوئی قائد اعظم نے یہ پاکستان جو ہے وہ اس لیے نہیں حاصل کروا کے ہمیں دے دیا تھا کہ ہم یہاں پہ ڈانس پارٹیاں کریں, اور ہم یہاں پر جو ہے وہ شرابوں اور کبابوں اور خواتین کے پیچھے جا کر جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. یہ ہمیں خطہ اس لیے ملا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ بسنے والا ہر انسان عزت دار شہری ہے, وہ عزت رکھتا ہے اور اپنا حق رکھتا ہے کہ اگر اس کا کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ اسے جلد سے جلد جو ہے وہ ملے, اور وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے وہ یہ جان سکے قانونی طور پر. لیکن انفارچونیٹلی, معذرت کے طور پر, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پراپر اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ بنا سکے. ہم پاکستان کے لیے صرف ایک ٹکڑے کی حیثیت ہی رہ گئی ہماری زندگیوں میں. ہم اس کو ملک نہ بنا سکے, کیونکہ ملک جب چلتے ہیں نا تو وہ عوام کے لیے چلتے ہیں. ملک کسی سیاستدان کے مفاد کے لیے نہیں چلتے, ملک اپنے لیے نہیں چلتے. ادھر سے بھی پیسہ اکٹھا کر لو, اپنی بلڈنگیں بنا لو, ادھر سے پیسہ اکٹھا کر لو, اپنے معاملات کر لو. یہاں جتنے پیسے لگتے ہیں وہ یہاں پر جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں ان پر لگتے ہیں. کوئی کسی غریب کے گھر راشن بھیجنے پہ پیسہ نہیں لگتا, غریب کے جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ان کو کم کرنے پہ پیسہ نہیں لگتا. یہاں بجلی کے بل کم کرنے پر جو ہے وہ کوئی اختیارات موجود نہیں ہیں. جو مین بنیادی چیزیں ہیں ان کو تو آپ حل کرتے نہیں, اور پھر بعد میں ہم جیسے اینکرز کو جو ہے وہ قدغن لگاتے ہو, ہمیں کہتے ہو کہ خاموش ہو جاؤ. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم عوام کی آواز بن کے اسی طرح ایوانوں کو جو ہے وہ بتاتے رہیں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت ہے. تو خدا کے لیے کم سے کم ایوان عدل میں جو سول سوسائٹی کے معاملات ہیں ان کو حل کیا ہے. عدالتوں کو جو پیپرز جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں 3rd فلور پہ, وہاں پر جا کر جو ہے وہ ججز کے لیے اچھی کرسیاں لگائی جائیں, شاندار ماحول بنایا جائے. جب ہم لاہور ہائی کورٹ میں داخل ہوں تو ہمارا دل جو ہے وہ خوش ہو کہ ہم کسی خوبصورت جگہ پر جو ہے وہ آگے ہیں. اتنی پیاری بلڈنگ ہے, اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے, لیکن کیا کہ کوئی رکھوالا اچھا نہیں ہے, کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں, ایک خوبصورت عورت برباد ہوتی ہے شوہر کی توجہ جب اسے نہیں ملتی, اور ایک خوبصورت بلڈنگ تباہ ہوتی ہے جب اس کا لیڈر جو ہے وہ اس بلڈنگ کی طرف نظر ثانی نہیں کرتا. تو یہی ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ.